ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے لیفٹیننٹ جنرل معین حیدر صاحب سے بات کر رہے تھے کہ ان کے دور میں جب یہ انٹیریئر منسٹر رہے تو اس وقت ان کے دور میں کرپشن کم ہوئی یا زیادہ ہوئی. انہوں نے بولا جی کہ اس وقت نیب کا خوف تھا لوگوں کے دلوں میں، ذہنوں میں، جو کہ ود دا پیسج آف ٹائم کم ہوتا رہا، اور لیکن اس وقت کرپشن کم تھی. جی کرپشن کم تھی، لوگ کنٹرول میں تھی. دس از واٹ یو سے، بٹ پیپل سے لائک اسٹیٹمنٹس وی ہیو پیپل سے کہ اس دور میں کرپشن زیادہ ہوئی. نہیں، میرا خیال یہ صحیح نہیں ہے. اچھا، اس میں کوئی بڑا اسکینڈل سامنے نہیں آیا. مختصر سی کیبنٹ تھی، ٹیکنوکریٹس کی تھی، اور اس قسم کا اس زمانے میں کوئی نہیں آیا. تمام اسکینڈل جو آئے ہیں ڈکے چھپے ہوں گے. دیکھیے کرپشن تو کبھی ختم کہیں کسی بھی ملک میں نہیں ہوئی، اور پاکستان میں بھی نہیں ہوئی. اس کو تو کم کیا جا سکتا ہے، کنٹرول میں جا سکتا ہے، ختم نہیں کیا جا سکتا. میگا جو ہے اس کو منی چھوٹا بنایا جا سکتا ہے. تو اس زمانے میں میرے حساب سے اٹ از این آنےسٹ اوپینین کہ نسبتاً کم تھی. ٹھیک. ملا عمر صاحب کے پاس آپ گئے کئی مرتبہ ملنے، ٹھیک ہے. آپ زمین پہ بیٹھ کے ملا عمر صاحب سے مذاکرات کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو ملا عمر صاحب سے جو آپ کے مذاکرات ہوتے تھے وہ کیا ہوتے تھے؟ جی میں 3 دفعہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور بعض دفعہ میں پریزیڈنٹ صاحب سے کہتا تھا کہ یہ تو فورن منسٹری کا کام ان کو جانا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں، آپ کو ان کے ساتھ ریپور. یہ کس نے بولا؟ پریزیڈنٹ صاحب نے کہا. تو میں ان سے عرض کرتا میں کہا تو جو آپ مجھے جس مشن میں بھیجے تو فورن منسٹری کا مشن ہے. وہ کہہ لیں گے نہیں، آپ پہلے دفعہ گئے تھے، آپ کا اچھا ریپور ان کے ساتھ اسٹیبلش ہو گیا. لیکن میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ ملا عمر کے ساتھ تینوں مذاکرات جو میرے تھے وہ آدھے کمرے میں صوفے بچھے ہوتے تھے جہاں ہمارا ڈیلیگیشن اور ان کے بڑے لوگ بیٹھتے تھے. باقی تمام جو بڑا ہال تھا اس میں دیوار سے ٹیل لگا کے زمین پہ لوگ بیٹھتے تھے، اور ان سے جو ایک ملاقات تو 3 گھنٹے تک جاری رہی. اچھا. تو ایشوز وہی تھے جو پاکستان اور افغانستان کے ہیں. اس میں افغان تاجر ٹریڈ کے نام پر جو اسمگلنگ ہو جاتی تھی، یا ہمارے لوگ جو ہیں یہاں سے جا کر ان کے پاس چھپ جاتے تھے، سینچری بھی لے لیتے تھے، یا ہمارا ٹریننگ بھی کرتے تھے سیکٹرین ٹائپ کے لوگ، یا ان کے ریفیوجیز کا پرابلم تھا کہ وہ تھوڑا سا وہاں قحط پڑتا تھا. کیا بات کیا ہوتی تھی؟ یہی ایشوز کے اوپر بات چیت ہوتی تھی. اسامہ بن لادن پہ بھی بات ہوتی تھی، ایک ایجنڈے کے ساتھ. اسامہ بن لادن پہ کیا بات ہوتی؟ اسامہ بن لادن سے ہم نے یہ کہا کہ دیکھیے آپ کو دنیا جو ہے اس سے بہت پریشرائز کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہے کینیا اور تنزانیہ کی ایمبیسی پہ جو بامبنگ ہوئی ہے، یا یو ایس ایس کول پر جو اٹیک ہوا ہے یمن میں، تو فنگرز آر پوائنٹنگ ٹورڈز ہم. تو اس کی وجہ سے آپ پر بہت پریشر آئے گا، اور ایک قسم کی کنفرنٹیشن شروع ہو گئی ہے. تو اس کا کوئی حل نکالیں. اور ایسے لوگ جو بہت سے جہاد کے لیے آئے تھے افغانستان کے دوران، کوئی 24-25 عرب، ان کے اوپر کافی انگلیاں اٹھ رہی ہیں. تو اس نے کہا میں ان کو کس طرح بھیج سکتا ہوں، یہ اپنے ملک میں بھی پرسان نان گراٹا بھی ہو گئے ہیں، تو وہاں بھی ان کی ملا عمر نے کہا. ہاں ملا عمر نے کہا. تو یہ ہمارے محسن ہیں، یا آئے کافی شہید ہو گئے، جو غازی ہیں بچے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ میں وزن ہے، لیکن پھر ان کو کہیں کہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے کنسرنس کا خیال رکھیں، یہاں ٹریننگ کیمپس نہ چلائیں، آس پاس کے ملکوں کو ڈی اسٹیبلائز نہ کریں. اچھے شہریوں کی طرح دے شوڈ برنگ اپ دیئر فیملیز اینڈ بی ریسپانسبل سٹیزنز. تو اس سے آپ کو آرام رہے گا. یہ بات طے پائی. انہوں نے کہا اسامہ بن لادن کو آپ امریکہ کو ہینڈ اوور کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ وہ تو کہتا ہے کہ ہمیں چاہیے. اس نے کہا میں ان کو نہیں دوں گا. ہاں 3 ملکوں کے جو چیف جسٹسز ہیں اسلامک ممالک کے، ان کو امریکہ بھی چارج شیٹ پیش کرے، اور یہ اپنا ڈیفینڈ کرے گا. اگر وہ کہیں کہ ہاں واقعی اس پہ چارجز ہیں اور اس کا ٹرائل ہو سکتا ہے، تو پھر کسی مسلمان ملک میں اس کا ٹرائل. کون سے 3 ملک؟ اس نے کسی ملک کا 3 اسلامی ملکوں کا، مطلب اس میں نے کہا اس میں پاکستان بھی شامل ہو سکتا ہے، سعودی عرب کا چیف جسٹس بھی ہو سکتا ہے. انیشلی جسٹ ٹو لسن ٹو دا چارجز فرام دی ویسٹ سائڈ اینڈ امریکن سائڈ، اینڈ دین دیز پیپل ول ڈیسائڈ کہ ویدر اسامہ بن لادن کسی طریقے سے انوالو ہے، یا اس کو فردر پروگرس کرنی چاہیے، اس کے خلاف نہیں کرنی چاہیے. تو یہ تجویز سے میں نے امریکنس کو کہا کہ اسے گڈ آفر ٹو اسٹارٹ نیگوسیشنز and give it a chance. So what did the Americans say? امریکن نہیں، ہماری نظر میں ہمارے پاس کافی ایویڈنس موجود ہے، ہمیں یہ منظور نہیں ہے، وہ تو ہمیں ہینڈ اوور ہو تو ہم خود اس کا ٹرائل کریں گے، بیکاز ہی ہیز کمیٹڈ کرائم اگینسٹ یونائٹڈ اسٹیٹس. ٹھیک. تو ہم اپنے ملک پر ٹرائل کرنا چاہیں گے، جس کے لیے وہ تیار نہیں تھے آف کورس ملا عمر دینے کے لیے. تو جب آپ کو انہوں نے بولا یو ور کنونسڈ کہ جی ان کے خلاف ان کی ہوم کنٹری میں پرابلمز ہے اسامہ بن لادن کے، اینڈ یو ور کنونسڈ کہ جی جو ملا عمر جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. ملا عمر کی بات میں وزن تھا، لیکن اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس ایویڈنس ہے، اور پھر ان کے اٹارنی جنرل اور ایف بی آئی کے لوگوں نے آ کر 4 گھنٹے کی ہمیں ایک پریزنٹیشن دی، اور تمام ثبوت ہمیں فراہم کیے جو کئی بکسوں میں تھے، اور وہ پھر بکسے جو تھے وہ ملا جلیل جو ڈپٹی فارم منسٹر تھے اور ان کے انٹیریئر منسٹر کو اخون صاحب کو پہنچائے گئے. ہاں بے انتہا 3-4 بکسے لے کر آئے تھے. اس کی ایک کاپی انہوں نے ان کو بھی دی. انہوں نے کہا دیکھیے اس کو آپ کر کے دیکھیے کہ انوالومنٹ ہے کہ نہیں ہے.
تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کنونسنگ اس کے اندر ہے ایویڈنس تو اٹ از یور ڈیوٹی ٹو ہینڈ اسامہ بن لادن ٹو اس. تو یہ مذاکرات بھی ایک دفعہ ہوئے. ایک دفعہ میں جو وہ بدھا کے اسٹیچوز تھے بیمان میں ڈسویٹ کرنے گیا تھا ان کو کہ بھائی آپ یہ کام نہ کریں, ورلڈ کلچرل ہیریٹیج. وہ بھی بات آپ کی نہیں مانی انہوں نے. وہ جب میں پہنچا تو ایکچولی پتہ چلا کہ وہ ان کو اڑا چکے تھے. اچھا. اور حالانکہ ان کو معلوم تھا میں اس مقصد کے لیے خاص طور پر آئی میڈ اے ڈیش. یو ور لیٹ. لیٹ نہیں کہنا چاہیے, انہوں نے خفیہ رکھا تھا, بلکہ مجھ سے کہنے لگے ملا عمر صاحب کہ یہ تو ہم نے ایک کام بڑا کر دیا ہے, تو ابھی آپ کا ہمیں پتہ چلا کہ آپ آ رہے ہیں, تو ہم نے کہا کہ یہ آپ کے منہ سے آپ اناؤنس کریں کہ اتنا بڑا کام ہم نے کر دیا. میں کہا میں تو نہیں اناؤنس کرنا چاہتا, یہ تو آپ کا ایکشن ہے. So what sort of person is he? ملا عمر وہ آپ کی جو انٹریکشن ہوتی ہے. ملا عمر صاحب looked to me a man of great conviction, although I would not say that he was a man of great vision. وہ قرآن شریف میں, مسلمانوں کی نصات شانیہ میں, اپنے افغانی کسٹمز ٹریڈیشنز میں بہت بلیو کرتے تھے, اور کبھی کبھی جو ان کا جو کلچر ہے افغانز کا اس کو مذہب سے مکس کر دیتے تھے. بٹ ان کا خیال تھا کہ فار ایگزامپل ایک دم مجھ سے کہنے لگے دیکھیے میں نے فرمان جاری کر کے افیم کی کاشت ٹوٹل بند کرا دی ہے, لیکن کسی ویسٹرن کنٹری نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا. میں کہا ملا عمر صاحب میں آپ کی آواز تمام انٹرنیشنل فورم پہ اٹھاؤں گا کہ آپ نے جو 70-80% اوپیم آپ کا ملک پیدا کر رہا تھا, آپ نے کتنا بڑا اسٹیپ اٹھایا انسانیت کے لیے. لیکن میں نے دیکھا کہ واقعی ان کی بات صحیح تھی کہ ویسٹرن کیپٹل میں انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, یہ تو اپنے پرانے بہت بڑے سٹاکس پڑے ہیں, اس کی قیمت بڑھانے کے لیے اس نے فی الحال کیا ٹیمپریری, اس کو اپریشیٹ نہیں کیا تھا اچھی باتوں کے لیے. لیکن یہ بات ہمیں پتہ, یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ اس نے اپنے زمانے میں وہاں امن قائم کیا, اس نے ہتھیار لوگوں سے واپس لے لیے, اس کو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا. 95% ایریا پر اس کی جو ہے ریٹ آف دی اسٹیٹ مضبوط تھی. جنرل صاحب میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی. جی ہاں ہے, وہ تو ہے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی, وہاں پہ لوگ ہوں تو ٹھیک ہے, عورتیں جو کام نہیں کرتی افغانستان میں, تو جو لوگ وہاں پہ جن کے مرد نہیں ہوتے تھے وہاں پہ, ان عورتوں کے لیے طالبان نے کیا کیا؟ نہیں, وہ عورتوں کی تعلیم کے بارے میں بھی زیادہ پرجوش نہیں تھے. میں نے ان کو آفر کیا کہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے کہا ہے کہ ہم آپ کے لیے عورتوں کے اسکول کابل میں, قندھار میں کھولتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, ہمارے تو بہت سارے میل اسکول بھی جنگ میں تباہ ہو گئے, پہلے ان کو آپ ٹھیک کریں, ان کو مدد کریں. ملا عمر نے کہا. اچھا. اور عورتوں کی بات تو بعد میں آئے گی. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا. ساتھ ہی آپ کی بات صحیح ہے کہ جو عورتیں جن کے ہسبینڈ یا بیٹے مارے جاتے تھے اور کوئی نہیں تھا, ان کے لیے بڑی مشکلات تھی وہاں پر. ٹھیک, ایک کال لیتے ہیں. ونود شرما صاحب ہیں ہمارے ساتھ, پولیٹیکل ایڈیٹر ہیں ہندوستان ٹائمز کے. So there are like so many things happening between the two countries, and there's a good gesture coming in from like both ends. اس اینڈ سے بھی دیکھنا باقی ہے, انڈیا کے اینڈ سے. تو لیٹس ٹاک ٹو ونود شرما صاحب. Can you hear me, Vinod Sharma sir? Yeah, I can hear you, sir. How are you doing? I'm fine. How have you been? I'm absolutely good. جی, I'm very good. آپ کا یہ جسچر جو سا ہے جی, ایک تو کشمیر سنگھ والا جسچر ہم لوگوں نے آپ کو پیش کیا تحفے میں, اینڈ وی وڈ لائک ٹو ہیو دا سیم سارٹ آف جسچر فرام یور اینڈ. ون, سیکنڈلی, انڈین پرائم منسٹر منموہن سنگھ صاحب نے آج ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے. ہی از سیئنگ دیٹ آئی آفر ٹو میٹ پاکستان's نیو لیڈرشپ ہاف وے, inviting them to put the past behind them and build a new relationship based on cooperation and enduring peace. دو چیزیں ہیں. Are we going to have the same sort of response which we extended from our end جی, جو کہ کشمیر سنگھ کی شکل میں تھا, اور دوسرا انڈین پرائم منسٹر صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے. Like two questions, I'm putting it to you جی. You see, I think that always there has been this question of quid pro quo, parity, I mean, if you do qadam tum bhi chalo, do qadam hum bhi chale. And I think that sentiment comes out very clearly in the gesture shown by your president and your government in releasing this man who's been in Pakistani jails for over 3 decades, and he has met his young sons and his wife, who's now advanced in years. But it is one step which takes a lot to decide, and it also has a major impact on the popular psyche, be it India or Pakistan. Insofar as Prime Minister's statement is concerned in Parliament today, the Prime Minister was replying to a debate on the motion of thanks on the President's address to a joint sitting of our Parliament, and he spent about 5 to 7 minutes
on Pakistan alone. In fact, Pakistan was the only country on which he dwelt at length. He complimented the people of Pakistan for having given the kind of mandate that they have. He assured the two major parties of a reciprocal gesture in continuing the dialogue. I was in Pakistan recently during the elections, and I had discussions with both Mr. Zardari and the former Prime Minister Nawaz Sharif, and they were very positive about taking forward the composite dialogue. In fact, the competition today is as to who started this dialogue in Pakistan. And in our country, the Prime Minister complimented even Vajpayee for taking that bold step together with then Prime Minister Nawaz Sharif in undertaking that bus ride. And he also recalled the peace initiative that was taken in 1988 by Mohtarma Benazir Bhutto with Rajiv Gandhi when he visited your country. The Prime Minister also paid tributes to Benazir Bhutto, calling her a great daughter of Pakistan who laid down her life in the cause of democracy in your country. Sharma Sahab, I'll have to cut you over here, ji. As a political editor of the biggest publication, Hindustan Times, you have, how do you foresee these things, you know, the new government coming in Pakistan, and like these sort of statements coming in from your Prime Minister? Do you think that something is going to happen like positive in the near future, or what? I think that the overall climate and ambience between our two countries has radically changed in recent years. We have common threats and we have common opportunities awaiting us. And I think that if, and your leadership also believes, and our leadership is convinced, that if we do not seize these opportunities that are coming in our way, we shall be unfair to our future generations, that we shall fail to bequeath to them a future, an opportunity to make wealth, create jobs, and improve their way of life, their quality of life. We'd be letting them down in a big way if we do not continue with the composite dialogue process, with peace, and with the temperament to live together. Thank you very much, Vinod Sharma Saab, for talking to us, taking out time for us. Thank you very much. Vinod Sharma Saab the ji, political editor hai Hindustan Times ke, and talking on certain issues, and he's like very optimistic. Things will be like changed, and like there's going to be like a friendly relationship. I think he was right in his assessment, because both parties, People's Party as well as Muslim League Noon, believe in improving relations with India. Both in their times had taken this process forward, and then, you know, he forgot to mention about General Parvez initiative with Vajpayee in Agra, and later on I think he went more than half the way to give them concessions on Kashmir to build up a good relationship, but for some reasons it has been omitted by the Prime Minister because he wants to now deal with the new leadership. Because President Musharraf going there and having discussion was that establishment and the army also approves of this improvement in relations. So that was a bit of change from political leadership before. अच्छा, ये कौन से ऐसे अनासिर हैं जन साहब जो मतलब कि देखिए अभी एक स्टेप्स लिए जाते हैं टूवर्ड्स लाइक यू नो पॉजिटिव स्टेप्स आते हैं पाकिस्तान के एंड से, कुछ इंडिकेटर्स आ जाते हैं इंडिया की तरफ से जो पॉजिटिव आ जाते हैं, बट देन अगेन सडनली एक ऐसा यू नो दिस लाइक समथिंग हैपेंस, बैक टू स्क्वायर वन. बात ये है कि पहले तो जो पार्टीशन में द वे वी पार्टेड, इट लेफ्ट मैनी स्कार्स ऑन बोथ साइड्स, और उसके बाद कश्मीर पे जंगें भी हुई हैं और फोर्स के ज़रिए से ये मसला हमने सॉल्व करने की कोशिश की, और लोग इस्टेब्लिशमेंट में फ़ौज को भी शामिल करते हैं कि वो कश्मीर के बारे में उनकी पॉलिसी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी. कुछ पोलिटिको रिलीजियस पार्टीज हैं, स्पेशली जमात इस्लामी, कुछ ऐसे लोग हैं वो समझते हैं कि जब तक इंडिया के साथ मेन ये कोर इशू हल ना हो तो आगे हमें नहीं चलना चाहिए. लेकिन अब ये फिजा तब्दील हो चुकी है. अब लोग कहते हैं कश्मीर भी साथ साथ एजेंडा पे रहे, उसके लिए भी कश्मीरों की एस्पिरेशंस के मुताबिक वहाँ पर अच्छा निकाला जाए, लेकिन इसकी वजह से 1-1.5 अरब लोग जो है वो होस्टेज ना बने रहें. वी हैव टू मूव फॉरवर्ड. सो दिस आई थिंक इज अ पॉजिटिव मूव फॉरवर्ड. मेरे ख्याल में दोनों साइड पे जो है जी वो देखिए पाकिस्तान के एंड पे तो हमेशा इनिशिएटिव लिया गया, जनरल परवेज मुशर्रफ ने लिया,
نواز شریف نے لیا اور انیشیٹو تو ہمیشہ اس سائڈ سے آتا رہا ہے. ہم لوگ تو انڈین اسٹیبلشمنٹ آلسو از ٹو بلیم اسپیشلی آگرہ کا جو فیلئر ہے. نہیں لیکن آئی وڈ لائک ٹو ہیئر اٹ فرام یو جی کہ جو ہم لوگوں نے دیکھا ہے پریزیڈنٹ پرویز مشرف صاحب نے ایک اچھا جیسچر شو کیا, نواز شریف صاحب نے ایک اچھا جیسچر شو کیا, لیکن ہمیں اسی قسم کے رسپانس ملتے رہے دوسرے اینڈ سے یا نہیں ملے؟ نہیں ملے. مطلب جنرل پرویز کے زمانے میں بہت کنسیشن دیے گئے ان کو اور لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہم نے دیا, انہوں نے ہمیں اس کے بدلے میں کچھ نہیں دیا. جنرل پرویز مشرف now the president Pervez Musharraf, in fact he went out of the way and he shook hands, you know, with then Prime Minister over there and so many other things. لیکن اب realization آ رہی ہے دونوں sides کے اوپر and I'm sure Indian establishment also will soften down for developing better relations. Jan sir, we are running out of time, right, and I'll put you a last question. Okay. The last question is کہ ابھی جو political scenario بن رہا ہے, like دو میں پوچھتا ہوں چیزیں بیکاز اٹس گڈ فار دا کنٹری. ون, جو پولیٹیکل سینیریو بن رہا ہے ڈو دے از اٹ گڈ فار دا کنٹری؟ ون. ٹو, ول اٹ سروائیو؟ اٹ از گڈ فار دا کنٹری. اوکے. ان دونوں جماعتوں کے درمیان میں ایک اشتراک عمل کا میثاق جمہوریت کے نام سے انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی, اس کے کافی پوائنٹس کے اوپر ایگری کرتے ہیں. آر دے گوئنگ ٹو اسٹک ود اٹ؟ آئی ہوپ دے ول اسٹک ود اٹ. اس میں ان کا بھی سروائیول ہے, اس میں پاکستان کے لوگوں کی امیدیں بھی اس طرف ہیں کہ وہ جو پاکستان کے میجر ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کریں گے. دے ول ناٹ فال اپارٹ, دے ول ریمین ٹوگیدر اینڈ دے ول ناٹ انوالو themselves in undue confrontation but try to solve people's problem for which they have been given a mandate. آپ کے خیال میں جن وعدوں کی بیسس پہ یہ لوگ ووٹیں لے کے آئے ہیں, جی ہاں, وہ پورے کیے جائیں گے یا نہیں؟ جی وہ پوری کوشش کریں گے ان کو پورا کرنے کی. اس کے ماڈیلٹیز میں فرق ہو سکتا ہے تھنکنگ میں, بٹ بوتھ پارٹیز کا اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ ایشوز کے اوپر موجود ہے. سو بوتھ دا پارٹیز جن کا بھی کولیبریشن انکلوڈنگ اے این پی, وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. جی ہاں, کنفرنٹیشن کی سیاست نہ کریں. جی وہ نہیں کرنی چاہیے, اس سے ملک کو نقصان ہوگا. آپ ایجنڈے پہ چلیں, پازیٹیو ایجنڈے پر, وہ ملک کے لیے اچھا ہوگا. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب. I'll have to sign off, Ji, and I'll like to have your emails. My email address is rm@businessplus.tv. Please do send me your emails, your feedback. I'll see you tomorrow, same time. Allah Hafiz.